ایک چھوٹا سا کمرہ، ٹوٹی ہوئی کھڑکی، پرانا پنکھا اور ایک معمولی سی کرسی۔ یہاں رہتا تھا علی، ایک محنتی لیکن غریب طالب علم۔ دن کو کالج اور رات کو کریانے کی دکان پر کام۔ فیس بڑی مشکل سے ادا کرتا تھا۔ راوی: علی کے خواب تو بہت بڑے تھے، مگر اس کی جیب ہمیشہ خالی رہتی تھی۔ بارش کی رات، ٹھنڈی ہوا۔ علی دکان سے واپس آتے ہوئے ایک پرانی کتابوں کی دکان کے پاس راکتا ہے۔ وہاں ایک عجیب سی روشنی جگمگا رہی تھی۔ اندر ایک بوڑھا آدمی بیٹھا تھا۔ بوڑھا اسے گھور کر کہتا ہے، بوڑھا بیٹا، تم تلاش میں ہو، مگر تم سچ سے ڈرتے ہو۔ علی حیران ہو جاتا ہے۔ بوڑھا اسے ایک پرانا، سنہری نقش والا چمکتا ہوا قلم دیتا ہے۔ بوڑھا: یہ قلم تمہاری زندگی بدل سکتا ہے، مگر اسے وہی چلا سکتا ہے جو صرف سچ لکھتا ہو۔ علی مسکرا کر کہتا ہے، میں جاگاڑ سے کام چلانے والا نہیں، جھوٹ سے نہیں۔ بوڑھا مسکرا کر قلم اس کے ہاتھ میں تھما دیتا ہے۔ پھر یہ قلم تمہارا ہے۔ گھر پہنچ کر علی کا تجسس بڑھ جاتا ہے۔ وہ اپنی نوٹ بک کھول کر لکھتا ہے، آج مجھے ٹیسٹ میں 90 نمبر ملے۔ قلم رک جاتا ہے، سیاہی غائب۔ علی چونک جاتا ہے۔ پھر وہ لکھتا ہے، میں آج لیٹ آیا کیونکہ بارش بہت تیز تھی۔ قلم سیدھی، صاف لکیروں میں لکھتا ہے۔ علی حیرت سے کہتا ہے، یہ سچ کو پہچانتا ہے۔ فہد کی انٹری۔ علی کا دوست فہد ہمیشہ نقل کرتا تھا۔ ایک دن وہ کہتا ہے، یار علی، میرا اسائنمنٹ لکھ دے۔ علی قلم اٹھا کر لکھنے لگتا ہے، مگر جھوٹ لکھتے ہی سیاہی غائب۔ فہد غصے سے کہتا ہے، ڈرامے بند کر، لکھو۔ علی آہستہ سے بتاتا ہے، یہ قلم جھوٹ نہیں لکھتا۔ فہد ناراض ہو کر کہتا ہے، تو تمہیں لگتا ہے تم بہت سچے ہو، اور یوں دونوں کی دوستی ختم ہو جاتی ہے۔ علی افسردہ ہوتا ہے، مگر قلم اسے صحیح راستے پر رکھ رہا تھا۔ اسکالرشپ کا اعلان۔ کالج میں استاد اعلان کرتا ہے، جو بہترین مضمون لکھے گا اسے اسکالرشپ دی جائے گی۔ علی مضمون لکھنے بیٹھتا ہے۔ قلم سے روشنی پھوٹنے لگتی ہے۔ حروف خود بخود نہایت خوبصورت انداز میں کاغذ پر اترنے لگتے ہیں۔ موضوع تھا سچائی کی اہمیت۔ پورا کالج حیران رہ جاتا ہے۔ استاد کہتا ہے، علی، تمہارا مضمون دل کو چھو گیا، تم منتخب ہو۔ علی کو اسکالرشپ مل جاتی ہے۔ اس کی زندگی بہتر ہونے لگتی ہے۔ انٹرنشپ کا لالچ۔ ایک دن اسے پتہ چلتا ہے کہ ٹاپ پوزیشن والے طلباء کو بیرون ملک انٹرنشپ ملتی ہے۔ علی سوچتا ہے، کاش میں بھی ٹاپ کرتا، کیا تھوڑا سا سچ بدل کر۔ وہ لکھتا ہے، میں کلاس کا ٹاپ سٹوڈنٹ ہوں۔ قلم پھر نہیں لکھتا۔ پریشان ہو کر علی کہتا ہے، بس ایک جھوٹ سے کیا فرق پڑے گا۔ اچانک قلم زمین پر گر کر ٹکڑے ٹکڑے ہو جاتا ہے۔ کمرے کی روشنی مدھم، عجیب سی ہوا۔ علی کانپ کر کہتا ہے، معاف کر دو، میں جھوٹ نہیں لکھوں گا۔ قلم کے ٹکڑے دوبارہ جڑ جاتے ہیں، اور پہلے سے زیادہ چمکنے لگتے ہیں۔ اصل امتحان۔ اگلے دن امتحان تھا۔ علی دباؤ میں تھا، مگر اس بار وہ صرف اپنی محنت پر بھروسہ کرتا ہے۔ رات بھر وہ سچی جدوجہد لکھتا ہے، میں محنت کرتا ہوں، اور محنت کا صلہ ملتا ہے۔ قلم کی روشنی بڑھتی جاتی ہے، جیسے اسے حوصلہ دے رہی ہو۔ نتیجہ آنے کے دن علی ٹاپ 3 میں آ جاتا ہے۔ استاد فخر سے کہتا ہے، تم نے ثابت کر دیا کہ سچائی اور محنت آخرکار رنگ لاتی ہے۔ علی کو بیرون ملک انٹرنشپ بھی مل جاتی ہے۔ وہ خوشی سے رو پڑتا ہے۔ قلم دینے والا کہاں گیا؟ علی اسی پرانی کتابوں کی دکان پر واپس جاتا ہے۔
مگر دکان غائب ہو چکی تھی، صرف ایک پرچی رکھی ہوتی ہے، سچ کو اپنا لو، پھر قلم کی ضرورت نہیں پڑتی۔ علی کے چہرے پر پرسکون مسکراہٹ آ جاتی ہے، قلم اب بھی اس کے بیگ میں ہوتا ہے، مگر اسے اب اس پر انحصار نہیں۔ علی کی آخری بات، جادو قلم میں نہیں، جادو تو سچائی اور محنت میں ہوتا ہے۔ کیمرہ آہستہ آہستہ دور ہوتا ہے، ہلکی دھن اور امید بھرا اختتام۔ راوی: جھوٹ کا راستہ ہمیشہ چھوٹا ہوتا ہے، اور سچ کا سفر لمبا مگر خوبصورت۔ علی نے جان لیا، جو سچ لکھتا ہے وہ زندگی بھی سچی جیتا ہے۔